آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من اللہ علی المؤمنین. البتہ تحقیق اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ جب ایک رسول انہی کی جانوں میں سے ان میں مبعوث فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی زندگی آپ نے مکہ کے لوگوں میں گزاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور آپ کی امانت داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، ان تمام چیزوں کا مکے والوں کو اعتراف تھا. یہی وجہ ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے کی، بیت اللہ کی تعمیر کے دوران جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو مختلف قبائل، ان کے اندر اختلاف اور جھگڑا ہوا. مختلف خاندان اور قبیلے، ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ پتھر میں اپنے ہاتھ سے یہاں نصب کروں. کتنے دنوں تک اس بات پہ اختلاف رہا. آخر ایک دن وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہی ہمارا فیصل ہوگا، اسی کی بات ہم سب بالاتفاق تسلیم کریں گے. اگلے دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جب سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو سب نے بیک زباں کہا جاء الصادق والامین، یہ صادق اور امین شخصیت آ گئی ہے، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سب کو منظور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ فیصلہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت فیصلہ کیا کہ کسی کو اختلاف کی کوئی جرت نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا منگوایا، اس کے اوپر حجر اسود کو رکھوایا اور کہا تمام خاندانوں کے سردار اس کپڑے کو پکڑیں اور اٹھا کے اوپر کریں۔ خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس پتھر کو اٹھایا اور اس کی اصل جگہ پہ نصب کر دیا۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری زندگی سے وہ متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کے اعلان کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس آیت کے نزول کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے سامنے سب کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر نکلنے والا ہے جو ان قریب تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، کیا تم سب میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زباں کہا ما جربنا علیک الا صدقا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کو آج تک سوائے صداقت کے اور سوائے سچ بولنے کے ہم نے آپ کو نہیں پایا۔ ہم نے تو جب بھی آپ کو آزمایا ہے تو آپ ہمیشہ سچے پائے گئے ہیں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی وہ معترف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کا اعتراف کرتے تھے، مانتے تھے۔ اور پھر یہیں بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 13 سالہ مکی دور جب وہ گزرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی امانتیں سیدنا علی المرتضیٰ کے سپرد کرتے ہیں کہ علی مکے والوں کی یہ امانتیں صبح و دن کے اجالے میں ان کے حوالے کر دی جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضائل، ان مناقب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمالات کے وہ معترف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، ہجرت کے بعد بھی کفار مکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے تھے کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں کہتے، وہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ بیت اللہ آئے اور بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں تو وہاں امیہ بن خلف ان سے جب بات چیت ہوئی تو سیدنا سعد نے یہ کہا کہ میں نے محمد مصطفیٰ سے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے۔ تو امیہ بن خلف باوجود اس کے کہ کافر تھا، مشرک تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ محمد سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہی وجہ ہے گھبرایا اور جنگ بدر کے موقع پہ پھر اس نے کہا کہ میں جنگ کے لیے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اس نے کہہ رکھا ہے کہ وہ مجھے قتل کرے گا۔ بیوی نے بھی راستہ روکا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس طرح کے 20 واقعات موجود ہیں، لیکن ان سے سمجھ یہ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں، آپ کی جمال کے بارے میں، آپ کی صداقت کے بارے میں، آپ کی شرافت کے بارے میں، آپ کی امانت کے بارے میں، آپ کی دیانت کے بارے میں پیارے بھائیوں انہیں کوئی اختلاف نہ تھا۔ اگر انہیں اختلاف تھا، اگر ان کا جھگڑا ہوا، اگر انہوں نے نہ مانا تو پیارے بھائیوں اس وقت یہ اختلاف کا آغاز ہوتا ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سامنے آتا ہے، آپ کی بعثت کے مقاصد سامنے آتے ہیں کہ آپ کو رب العالمین نے دنیا میں بھیجا کس کام کے لیے، آپ دنیا میں تشریف کس مقصد کے لیے تشریف لائے۔ جب ان مقاصد کو دیکھا
تو پھر وہاں نظر آیا کہ اپنی چدراہٹ بھی جائے گی، اپنی میں بھی چھوڑنی پڑے گی، اپنا پھر اپنی من مرضی اور من چاہی کی زندگی نہیں بلکہ اطاعت مصطفیٰ کی زندگی اور رب کبریا کی بندگی والی زندگی یہ اختیار کرنا پڑے گی۔ تو پھر پیارے بھائیوں یہیں سے اختلاف کا آغاز ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ آج ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ مسلمان پیارے بھائیوں یہ کوئی عدل کی بات نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا جائے، اور میرا ایمان یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر انا سید ولد آدم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری جناب آدم علیہ السلام کی ذریت کے سردار اور خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام المرسلین، آپ سے افضل اس کائنات میں رب العالمین نے کوئی بنایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی بے شمار کمالات عطا فرمائے، خصائص عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جہاں میں بھی سب سے اعلیٰ، جناب آدم سے لے کے تمام انبیاء کرام بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں لیکن عدل یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن، وہ منہج، وہ مقصد جس کو دے کے رب العالمین نے آپ کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، جس سے وہی جو آپ کی صداقت کو بھی مانتے تھے، آپ کی امانت کو بھی مانتے تھے، آپ کے حسن و جمال کو بھی مانتے تھے، آپ کی سچائی کے بھی معترف تھے، لیکن جب وہ پیغام لوگوں کے سامنے آیا وہی جان کے بھی پیاسے، خون کے بھی پیاسے بنے، جان کے بھی دشمن بنے، انہوں نے ہی پتھر مارے، لہو لہان کیا۔ پیارے بھائیوں وہ مشن کیا تھا، وہ مقصد بعثت کیا تھا، آپ کو کن مقاصد کی بنیاد پہ رب العالمین نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ان مقاصد کو اگر ایک حدیث کی روشنی میں بیان کروں تو پیارے بھائیوں وہ لمبا واقعہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، مکہ کی زمین اس کو مسلمانوں کے لیے تنگ کر دیا گیا، تو چند افراد مسلمانوں کے انہوں نے ہجرت کی اور حبشہ میں جا کے پناہ لی، لیکن یہ مشرکین مکہ انہوں نے وہاں بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ مکے کے اندر تحائف جمع کیے، خوب پیسہ لگایا، اور یہ شروع سے ہی یہ حقیقت چلی آ رہی ہے کہ دشمن، مخالف، دین کا دشمن وہ دین دشمنی میں اپنا سرمایہ لوٹانے سے کبھی باز نہیں آتا، خوب خرچ کرتا ہے۔ اتنے تحائف اکٹھے کیے، کہا نجاشی کے دربار کے جتنے حواری ہیں ہر ایک کے لیے الگ الگ تحفہ ہونا چاہیے، اور وہ تحائف نجاشی سے بات کرنے سے پہلے پہلے ان سب تک پہنچنے چاہیے تاکہ سارا دربار ہماری حمایت میں بولے، کوئی بھی ہمارا مخالف نہ ہو، اور پھر اس بادشاہ کی منشا کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق، اس کی جیسی چاہتے تھیں ویسے تحائف اکٹھے کیے گئے، اور یہ مشن دے کے دو افراد کو حبشہ روانہ کیا گیا۔ نجاشی کے سامنے پہنچے، اپنا مدعا پیش کیا کہ آپ کے پاس ہمارے کچھ بھاگے ہوئے غلام آئے ہیں جو ہمارے دین سے نکلے، آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، کسی دنیا کے دین کو نہیں مانتے، نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ کے ملک میں بھی بدامنی اور فساد پیدا کریں گے، آپ ان ہمارے بھاگے ہوئے غلاموں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ سارا دربار حمایت میں بولا کہ ہاں واقعہ ہی ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن وہ بادشاہ بڑا زیرک انسان تھا، سوچ و بچار رکھنے والا، کہا آخر کیا وجہ ہے کہ سارے بادشاہوں کو چھوڑ کر، سب ملکوں کو چھوڑ کر انہوں نے میری بادشاہت کا انتخاب کیا، میرے ملک کا انتخاب کیا، میں جب تک ان کی بات سنوں گا نہیں اس وقت تک تمہارے حوالے نہیں کروں گا، پہلے ان کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب اس کے سامنے پیش کیے گئے، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان افراد میں موجود تھے، اور بات چیت کرنے کی ذمہ داری سیدنا جعفر کو سونپی گئی۔ بادشاہ کے سوالات اور ان کے جوابات میں سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ
کیا کہتے ہیں؟ ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا اہل جاہلیہ، ہم جاہل لوگ تھے، اسلام سے قبل لوگوں میں جہالت تھی، ہم جاہل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے اس جہالت کو مٹایا۔ آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کے دین سے جاہل ہے، دنیا کے جس بڑے سے بڑے فن کا ماہر کیوں نہ ہو، وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر سے جہالت ابھی تک مٹی نہیں۔ اس لیے کہ جہالت مٹاتی ہے تو اللہ کی آسمانی وحی قرآن مجید کی شکل میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ کہا کننا اہل جاہلیہ، ہم جاہل قوم تھے۔ فرماتے ہیں نعبد الاصنام، ہماری دوسری بیماری یہ تھی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے اور پھر انہی کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ اس مٹی کے پتھروں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا کرتے تھے، انہی کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرتے۔ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، ہم مردار کھا جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو چکی تھی، بے حیائی کی حدیں ہم کراس کر چکے تھے، ہم فواحش اور بے حیائی کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، اور ہمارے اندر پانچویں برائی یہ تھی کہ ہم رشتہ داری کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، اپنے ہی رشتہ داروں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے، قطع رحمی کیا کرتے تھے۔ وَنَسِيءُ الْجَوَارِ، اور ہم ہمسائیگی کی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ہمسایہ کیا ہوتا ہے ہمیں اس کی کوئی حیثیت کی خبر نہیں تھی، ہمسایوں کے حقوق سے ہم آگاہ نہیں تھے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، اور ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزوروں کا حق کھا جایا کرتا تھا۔ طاقتور اور وڈیرے وہ کمزوروں کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیا کرتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ ہماری جاہلیت میں یہ حالت تھی۔ فرماتے ہیں فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، ہم اسی طرح زندگی گزار رہے تھے حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا، رب العالمین نے ہمارے اندر ایک رسول مبعوث فرمایا۔ نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، اور نبی بھی رب نے وہ مبعوث فرمایا کہ جس کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے، اس کے پردادا کا نام کیا ہے، اس کے چچا کا نام کیا ہے، ہم پورے اس کے نسب نامے سے واقف۔ نعرف نسبہ، اس کا نسب ہماری نظروں سے اوجھل نہیں تھا، ہم جانتے تھے اس کے نسب کو بھی۔ وصدقہ وامانتہ، اس کی سچائی صداقت اس کے بھی ہم معترف تھے اور اس کی امانت داری کو بھی مانتے تھے۔ وعفافہ، اور اس کی عفت اور پاک دامنی کہ 40 سال کا عرصہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی کفار مکہ کو تو اپنی زندگی کو ان کے سامنے رکھا، لوگوں میں آج کہیں سے آ کے تمہیں دعوت نہیں دے رہا، ایک عرصہ گزارا ہے تمہارے اندر، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، ایک عرصے سے تم میں رہ رہا ہوں، کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے؟ پیارے بھائیوں، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی حالت کہ ہم جاہل تھے، ہمیں سچائی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اسی طرح ہم ہمسایوں کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی ہم نے مشکل کشا اور کئی حاجت روا بنا رکھے تھے، یہ برائیاں ہمارے اندر موجود تھیں۔ رب العالمین نے ہمارے اندر ایک نبی مبعوث فرمایا، اور اس نبی کو بھیجنے کے مقاصد کیا ہیں؟ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مقاصد کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نبی کیوں بھیجا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھی اگر میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانتے رہیں، امانت کو مانتے رہیں، آپ کے حسن و جمال کا چرچا اور تذکرے اس پہ جھومتے رہیں، میرے پیارے بھائیوں جھومنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حسن کا بھی تذکرہ ہو، آپ کے جمال کا بھی تذکرہ ہو، آپ کی کمال کا بھی تذکرہ ہو، آپ کے معجزات کا بھی تذکرہ ہو، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اس وقت تک ادا نہیں ہوتی
جب تک کہ آپ کے مشن کے ساتھ بھی انسان وفادار نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے نہ لگائے۔ اس لیے کہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، فدعانا الی اللہ، اللہ کے نبی کی بعثت کا پہلا مقصد کہ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا، لنوحدہ ونعبد ایاہ ونخلع ما كنا نعبد آباؤنا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ تمام کی تمام خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور اس عبادت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی شریک نہ بنایا جائے۔ اور ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جس کی بھی پوجا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، وہ بت تھے یا پتھر تھے یا کچھ بھی تھا، ہم اس سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی توحید کو ماننے والے بن جائیں۔ یہ آپ کی بعثت کا پہلا مقصد تھا۔ پیارے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اللہ رب العزت کے نام کو اونچا کیا، اللہ کی توحید کو بلند کیا، رب کی توحید پہ کبھی سودے بازی نہیں کی۔ کہیں کسی موقع پہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کی توحید پہ آنچ آئی، آپ نے وہاں خاموش رہنے کی اجازت نہیں دی، نہ خود خاموش رہے نہ صحابہ کو یہ اجازت دی، بلکہ ایک اللہ کی توحید، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا یہ بنیادی مقصد ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ محبوب، ہم نے آپ کو بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کی بعثت کا یہی مقصد تھا، ان اعبدوا اللہ، لوگوں عبادت صرف ایک اللہ کی، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے تمام عبادات کو خالص کر دیا جائے، اس میں کسی قسم کا شرک شامل نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہی وہ بنیادی نقطہ ہے، یہاں سے ہمارا اور ان کا اختلاف شروع ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ پہلا مقصد جس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا، وہی جو آپ کے حسن و جمال کو مانتے تھے، وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت اور آپ کی سچائی کے معترف تھے، فوراً کہہ اٹھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ہم نے تو ہر کام کے لیے الگ راستہ بنایا ہوا ہے، بارش یہ دیتا ہے، اولاد یہ دیتا ہے، نفع نقصان کا مالک یہ ہے، روزی یہاں سے ملتی ہے، بیماریوں کی شفا یہاں سے ملتی ہے، ہم نے تو کئی بنائے ہوئے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس کی دعوت یہ ہے، اس کا مشن یہ ہے کہ تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے جھکا جائے اور اپنی تمام حاجات اور تمام مرادیں اسی سے مانگی جائیں، اولاد دینے والا بھی وہی، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی وہی، روزی میں اضافے کرنے والا بھی وہی، تنگی کر دے تو اسی کے اختیار میں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کے لیے روزی کو کشادہ کر دے اور جس کے لیے تنگ کر دے، یہ سارے اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہیں۔ فرمایا یہ پہلا مقصد، اور فرماتے ہیں اس پیغمبر نے ہمیں کیا حکم دیا، وَأَمَرَنَا بِالصِّدْقِ الْحَدِيثِ، اس کی بعثت کا دوسرا مقصد یہ ہے جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں جب کلمہ پڑھ لیا ہے، جب محمد مصطفیٰ پہ ایمان لے آئے ہو تو اپنی زندگی سے پھر جھوٹ کو نکال دو۔ امرنا بصدق الحدیث، آپ نے ہمیں بات سچی کرنے کا حکم دیا، پھر جان جاتی ہے تو چلی جائے، پھر رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں، پھر پرواہ نہیں کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ دو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن یہ کیسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور کیسی آپ سے وفاداری ہے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
کذاب نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا جس انسان نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جو جان بوجھ کر جھوٹ گھڑتا ہے اور پھر اس کی نسبت میں محمد مصطفیٰ کی طرف کرتا ہے، فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی اس آگ کو، جہنم کو اپنا مقدر سمجھ لے، وہ رب العالمین کی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، مومن وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. آپ کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں یہ مقصد تھا، لوگوں اپنی زندگی میں سچ کو غالب کرو، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے بڑے بڑے اپنے خلاف فیصلوں کو قبول کیا لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. سیدنا کعب بن مالک کا قصہ صحیح بخاری میں تفصیلی موجود ہے. 50 دن تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا، مدینے کے اندر کوئی شخص بھی سیدنا کعب بن مالک سے کلام کے لیے تیار نہیں. 50 دن تک محمد مصطفیٰ سلام کا جواب یہ سلام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ آپ نے سلام کا جواب بھی دیا ہے یا نہیں. اپنے رشتہ داروں کو جا کے کہتے ہیں میرے بارے میں تم جانتے ہو میں سچی محبت کرتا ہوں. لیکن جو منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کا سہارا لے کے اپنے آپ کو دنیا کی عدالتوں میں سرخرو کر لینا، لوگوں کے سامنے سچے بن جانا، یہ منافقوں کا طرز عمل ہوتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کئی منافقوں نے آ کے جھوٹ بول کے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی عدالت سے تو بری کروا لیا، لیکن اللہ کے ہاں منافق ٹھہرے. صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا کہ اتنی بڑی سختی کو برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن جھوٹ بولنا یہ گوارا نہیں ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا علیکم بالصدق، لوگوں سچ کو لازم پکڑو. میں حیران ہوتا ہوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی طرف منسوب کر کے وہ جھوٹی باتیں بتانا اور ایسی ایسی باتیں من گھڑت جس کا دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اور پھر منبر رسول پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کس لیے؟ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا لوگوں ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ وہ مال ہوگا. اس لیے کہ چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی دولت کی خاطر، اس پیٹ کی خاطر اور اس مال و زر کی خاطر جو کسی سے وفا نہیں کرتا، دنیا سے جاتے وقت لوگ ہاتھ میں بھی کوئی چیز نہیں چھوڑتے، لوگ جسم پہ بھی کوئی چیز نہیں چھوڑتے، خالی ہاتھ اٹھا کے قبر میں جا پھینکتے ہیں. انسان اس مال و زر کے لیے اپنے دین اور ایمان کے سودے کرنے پہ اتر آئے. رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، آپ کی بنیادی تعلیمات میں ایک اللہ کو ماننا ہے اور سچ بولنا ہے. سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں تیسری یہ بات بتائی وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، لوگوں امانتوں میں خیانت نہیں کرنی. ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ماننے والے وہ خائن نہیں ہوتے. ان کے پاس جو امانت رکھی جائے وہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے. جو امانت انہیں سونپی جائے وہ عہدے کی شکل میں ہو، وہ مال کی شکل میں ہو، وہ اولاد کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں رب کی جو امانت ہے ان کے پاس اس امانت میں خیانت نہیں کرتے. چاہے وہ اپنی صحت ہے، چاہے وہ اپنی جوانی ہے، چاہے وہ اللہ کی عطا کردہ کوئی بھی نعمت ہے، وہ ان امانتوں کے اندر خیانت نہیں کیا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے، اعلان کیا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، لوگوں جس بندے کے اندر امانت داری نہیں اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس بندے کے اندر امانت داری نہیں لا ایمان، اس کے اندر ایمان ہی نہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی بات بتاتے ہیں کہ آپ کے بعثت کے مقاصد میں ایک اللہ کی توحید، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اس کے اندر کوئی لچک نہیں. دوسرے نمبر پہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. آپ کی یہ تعلیمات
اور تیسرے نمبر پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی امانت کی ادائیگی کرنی ہے، اور چوتھی تعلیم وصلۃ الرحم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کی بعثت سے پہلے ہم اپنے ہی رشتہ داروں پہ ظلم کیا کرتے تھے، زیادتیاں کیا کرتے تھے، کمزوروں کے حقوق دبا جایا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں سبق پڑھایا، لوگوں رشتہ داریوں کا خیال کرو، رشتہ داری کو جوڑو۔ الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں یہ جو رحم ہے، رشتہ داری ہے، اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے۔ الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رحم اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے، یہ رشتہ داری، اور وہاں پکار رہی ہے اے اللہ جو رشتہ داری کو جوڑے، اے اللہ اس کو بھی تو اپنی رحمت سے جوڑ دینا، اور جو رشتہ داری کو توڑے اے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دینا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں من احب ان یبسط له فی رزقی وینسع له فی اثری فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دے، اللہ اس کے رزق کے اندر فراوانی پیدا کر دے، رب العالمین اس کی عمر کے اندر برکت ڈال دے، عمر کو بڑھا دے، جو شخص یہ جو فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اللہ رزق میں بھی برکتیں ڈال دے، اللہ عمر میں بھی برکتیں ڈال دے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑے۔ اور اللہ کے رسول کی اپنا عمل یہ ہے کہ بیوی سیدہ ام حبیبہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ میرا مشرک باپ آیا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ام حبیبہ وہ تمہارا والد ہے، سلی ادا کی، اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی خدمت کرو، اس کا احترام کرو۔ اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ والدین اگر مشرک ہوں، شرک پہ آمادہ کریں، اللہ کی توحید سے ہٹانے کی کوشش کریں، اللہ کے دین کی مخالفت میں کوئی آرڈر دیں، وہاں تو آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں پھر بھی ان سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وصلۃ الرحم، اور سیدنا جعفر پانچویں بات بتاتے ہیں وحسن الجوار، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، وہ ہمسایہ مسلمان ہو، وہ ہمسایہ قریبی رشتہ دار ہو، یا ہمسایہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، ہر صورت میں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے پاس جب بھی جبریل امین تشریف لائے ہمیشہ مجھے ہمسائے کے حق کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک سمجھ لیا کہ کہیں وراثت کے اندر بھی ہمسائے کو حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، اس حد تک تاکید ہے۔ اور صحابہ کرام کا عمل بھی یہی ہے کہ اپنے یہودی ہمسایوں کے گھر کا بھی خیال رکھتے کہ ہمارے گھر کے اندر اچھی چیز بنی ہے، کیا ہمارے یہودی ہمسائے کے گھر میں یہ گوشت پہنچا ہے یا نہیں، جب تک ہمسائے کے گھر میں چاہے وہ یہودی ہے جب تک یہ گوشت نہیں پہنچے گا عبداللہ بھی یہ گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس قدر اہتمام صحابہ کرام کا۔ اور فرماتے ہیں سیدنا جعفر آپ نے ان پانچ باتوں کے ساتھ ہمیں یہ بھی حکم دیا وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے نماز ادا کریں، اور جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس مال میں سے فرض زکوٰۃ ادا کریں، اور اسی طرح رمضان کے روزے اور دیگر جو روزے اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، جو اللہ نے روزے فرض کیے ہیں ہم وہ روزے رکھیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور روزے رکھیں۔ یہ تعلیمات تھی، یہ کام تھے کرنے والے۔ میرے پیارے بھائیوں یہاں 2 منٹ کے لیے رک کے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات، بنیادی تعلیمات، اور آپ کے دنیا میں آنے کے بنیادی مقاصد میں یہ مقصد ہے کہ اللہ کی توحید، اسی طرح اپنی زندگی میں سچ اور امانت کی ادائیگی، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک،
اپنی نمازوں کی فکر، مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے ان روزوں کا اہتمام۔ پیارے بھائیوں، اگر تو یہ سارے کام میں اور آپ کر رہے ہیں تو پیارے بھائیوں پھر واقع ہی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے جو مقصد تھا اسے پورا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو انی بعثت رحمہ، لوگوں رب العالمین نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے لعن طعن کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا۔ آپ کی بعثت کے مقاصد میں یہ بھی ہے کہ لوگوں پہ لعنتیں نہ کی جائیں، ایسے ہی گالی گلوچ نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت لأتمم صالح الاخلاق، لوگوں رب العالمین نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں اچھے اخلاق کو غالب کیا جائے، اچھے اخلاق کے اور بہترین اخلاق کے نمونے پیش کیے جائیں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگوں رب العالمین نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں دو کام کروں، رشتہ داری کو جوڑوں وکسر الاوثان، اور رب کی توحید میں رکاوٹ بننے والے ان بتوں کو پاش پاش کر دوں۔ رب العالمین ہمیں ان مقاصد کو سمجھ کے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سیدنا جعفر کہتے ہیں انہوں نے ہمیں منع کس کام سے کیا ہے؟ فرماتے ہیں والکف عن المحارم والدماء۔ نجاشی بادشاہ تو سیدنا جعفر کہتے ہیں کہ وہ نبی جو ہم میں رب نے مبعوث کیا ہے اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی کی عزت پہ ہم نے نظر نہیں اٹھانی، اور اسی طرح ہر ایک کا دوسرے کا مال وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی عزتیں اور ایک دوسرے کے خون یہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ کسی کا مال تمہارے لیے اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ وہ خوشی سے تمہیں نہ دے، یا باہمی تجارت کے ذریعے یا کسی بھی جائز طریقے سے، نجائز طریقے سے کسی کا مال حاصل کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام سے منع فرمایا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے جرائم، کبیرہ گناہ اور بڑے بڑے گناہ، ان کا اگر پیچھے پس منظر دیکھا جائے تو یہی مال نظر آتا ہے۔ اس مال کی ہرس اور ہوس اور اس مال کے طمع اور لالچ میں انسان اتنے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے صرف اس مال کی خاطر۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں سبق پڑھا دیا ہے کہ دوسروں کا مال ہمارے لیے حرام ہے، ہم کسی بھی ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو حاصل نہیں کریں گے۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے عن الفواحش، ہر بے حیائی والا کام، ہر بے حیائی والے کام سے اللہ کے نبی نے ہمیں روک دیا ہے۔ مومن حیادار ہوتا ہے، مومن غیرت مند ہوتا ہے، مومن غیرت کو پسند کرتا ہے۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، زناکاری مومن آدمی کبھی بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی بعثت کے مقاصد میں یہ شامل کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بے حیائی کے ہر کام سے روک دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں وقول الزور، اللہ کے نبی نے ہمیں جن کاموں سے منع کیا ان میں یہ بھی ہے کہ ہم کہیں بھی جھوٹ نہ بولیں، چاہے عدالت ہو، چاہے گھر ہو، چاہے اپنوں کے سامنے ہوں، چاہے بیگانوں کے سامنے ہوں، کہیں بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اس کام سے روکا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، اللہ کے نبی نے ہمیں جس کام سے منع کیا ہے ان میں یتیموں کے مال پہ قبضہ کرنا، یتیموں کا مال کھا جانا، جو دنیا میں تو تم سے اپنا حق نہیں لے سکتے، لیکن یاد رکھنا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں یہ مت سمجھیں کہ ہم اپنے پیٹ میں یہ مال اتار رہے ہیں، بلکہ یاد رکھیں وہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹ میں وہ بھرے جا رہے ہیں۔ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، اور اللہ کے نبی نے ہمیں جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں میں یہ بھی ہے کہ کسی عزت دار اور پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگائی جائے، کسی کی ایسے حد کے عزت نہ کیجیے، کسی کو بھی دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کیا جائے، کسی کے اوپر بھی اپنی زبان نہ کھولی جائے۔ فرمایا یہ وہ تعلیمات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیں۔ میرے پیارے بھائیوں،
یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد جو صحابی بیان کر رہے ہیں، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں کو ماننا شروع کر دیا اور انہوں نے ان باتوں کی مخالفت کی، یہی ہماری اور ان کی دشمنی ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی وفاداری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے اوپر کبھی سودے بازی نہ کی جائے، اور آپ کے مشن اور آپ کی منہج اور آپ کی بعثت کے مقاصد ان کو اپنانے کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سینے سے لگایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اللہ کے نبی کی بعثت کے مقصد کو سمجھا۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، چھوڑ دی۔ شرابی تھے، کہا شراب حرام ہو گئی، برتنوں کو توڑ دیا، شرابوں کو بہا دیا، کہا اللہ نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ پھر دعوت زنا دی گئی رات کی تاریکیوں کے اندر، کہا اللہ کے نبی نے اور رب کائنات نے اس کو حرام کر دیا ہے، جب میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ زنا نہیں کر سکتا۔ مال، رشوت، سود خوری اور ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال ہتھیانا، رشوت کی آفریں کی گئی، صحابہ کے لیے سونا اکٹھا کیا گیا، یہ لے لو رشوت کی صورت میں، کہا ظالموں تم مجھے رشوت پیش کرتے ہو، جب میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، پھر میں رشوت لوں، پھر میں سود کھاؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی معنوں میں وفاداری یہ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھ گئے، آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، کانوں میں آواز پڑی وہی بیٹھ گئے، آپ نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کی اتار کے پھینکی۔ ایمان یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ صحابہ کرام نے انگوٹھیاں اتار کے پھینک دی، آپ نماز کی حالت میں ہیں، جوتا اتارا، صحابہ نے جوتے اتار دیے، اللہ کے نبی کو کرتے دیکھا تو فوراً کیا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پیغمبر مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ اپنے جتنے اختلافات ہیں ان سب اختلافات کو آپ کے فیصلے کی روشنی میں یہ حل نہ کر لیں، آپ نے جو فرما دیا اس کو حرف آخر نہ سمجھ لیں، اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی مختلف طرح طرح کے جملے، طرح طرح کے بول، طرح طرح کے کلمات، بہت سارے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر یہ جھنڈیاں لگانا، اگر یہ بازاروں کو سجانا، اگر یہ راستوں کو بند کرنا، اگر یہ اتنے خوبصورت اور قیمتی ترین کپڑے گلیوں میں لٹکانا اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اور بیت اللہ کی شبیہیں بنانا اور پھر ان کو اگلے دن اپنے جوتوں اور اپنے پاؤں میں روندنا، میرے پیارے بھائیوں رب کعبہ کی قسم اگر یہی اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد ہوتا، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ضرور حبشہ کے بادشاہ کے سامنے اس مقصد کو اجاگر کرتے، صحابہ کرام کبھی بھی اس میں کمزوری نہ دکھاتے اور کبھی بھی اس خیر سے محروم نہ رہتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کیجئے، لیکن محبت ویسے کریں جیسے ابو بکر صدیق نے کی، جیسے فاروق اعظم نے کی، جیسے عثمان اور حیدر کرار نے کی، اور جیسے اہل بیت انصار اور مہاجرین نے کی۔ پیارے بھائیوں، وہ محبت کیا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگایا جائے، اور سیدنا ابو ذر کے وہ الفاظ کہ اگر میری گردن پہ تلوار رکھی ہو اور مجھے پتا ہو کہ میں یہ تلوار کی گردن کاٹنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کا پیغام تم تک پہنچا سکتا ہوں، میں گردن کٹنے سے پہلے بھی وہ کام کر جاؤں گا، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے مشن سے غداری نہیں کی، اللہ کے نبی کے مشن کو سینے سے لگایا ہے۔ آپ کی تعلیمات
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین کو آپ کی زندگی میں مکمل کر دیا اور جو خیر تھی آپ کی امت کو بتا دی. رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں. میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس گلی کو زیادہ سجایا جائے گا شاید اللہ کے رسول کی آمد وہی ہوگی. پیارے بھائیو یاد رکھیں، اللہ کے نبی کی دختر سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہ کے رسول ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، دروازے پہ خوبصورت پردہ لٹکتے ہوئے دیکھا، آپ وہیں سے واپس پلٹ آئے. آپ سیدہ فاطمہ کے گھر نہیں گئے. سیدہ فاطمہ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی تو راستے سے واپس چلے گئے. سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آپ تشریف نہیں لائے. کہا بیٹی میرا اور اس دنیا کی خوبصورتی کا کیا تعلق، یہ تیرے دروازے پہ یہ نقش و نگار والا خوبصورت کپڑا بہتر تھا یہ تو اتارتی اور مدینے کی وہ فلاں غریب عورت جس کو ضرورت تھی تو اس کے گھر میں پہنچاتی تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرتی. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کا مشن یہ ہے، اس مشن سے وفا کیجئے. یہی محبت مصطفیٰ ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے. رب العالمین توفیق بخشے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ. ان الحمد للہ نحمد